اللہ 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 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ربنا اصلح بیننا، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اصلاح فرما دیجئے، واہدنا سبل الاسلام، ہمیں اسلام کے راستوں پر چلائیے، ونجنا من الظلمات الی النور، ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات دے دیجئے، واصرف عنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ہم سے ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کو پھیر دیجئے، وبارک لنا، اور ہمیں برکت دے دیجئے، فی اسماعنا، ہماری سماعتوں میں، وابصارنا، ہماری آنکھوں میں، وقلوبنا، اور ہمارے دلوں میں، وازواجنا وذریاتنا، ہماری ازواج اور ہماری اولاد میں، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، آپ توبہ قبول کرنے والے بہت مہربان ہیں، واجعل لنا شاکرین لنعمتک، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دیجئے، مثنین بہا قائلین بہا واتممھا علینا، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار اس کی تعریف کرنے والا بنا دیجئے، اس کا قائل زبان سے بیان کرنے والا بنا دیجئے، اور اس کو ہم پر مکمل فرما دیجئے، آمین ثم آمین۔ آج ہم اصحاب کہف سے متعلق قرآن کی زبانی سنیں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ ذکر آ چکا ہے کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کی ایما پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے۔ ان کا خیال تھا کہ آپ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے تو دین اسلام کے خلاف ان کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا، مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے تینوں سوالات کے جوابات دے کر یہود اور مشرکین کے منہ بند کر دیے۔ پہلا سوال روح سے متعلق تھا، جسے آپ گزشتہ سورت بنی اسرائیل میں سن اور پڑھ چکے۔ دوسرا سوال اصحاب کہف، اور تیسرا عن ذی القرنین کے بارے میں تھا۔ یہ دونوں سوالات کے جوابات اس سورہ یعنی سورۃ الکہف کے اندر مفصل بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 9 سورۃ الکہف کے اندر اس واقعے کو اجمالاً بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کی تفصیل اگلے 2 رکوعات میں آ رہی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ ام حسبتا، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم، کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری آیتوں میں سے بڑے عجیب تھے۔ واقعہ اصحاب کہف کی ابتدا سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے اشارتاً یہ بتایا کہ واقعہ تمہیں بڑا عجیب و غریب معلوم ہوگا، حالانکہ یہ ایسا کوئی عجیب واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو خرق عادت سے ذرا مختلف آئے اور قدرت کی نشانیوں کا ظہور ہوا، جس میں ہم نے جیسے ابھی پیچھے قوم صالح کے بارے میں پڑھا کہ اللہ نے ان کو ایک ناقہ دی، اور اسی طرح دیگر قوموں میں کے کچھ ایسے چیدہ واقعات ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں رہنا۔ اسی طرح اس امت کے اندر جو واقعہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ واقعہ معراج گزر چکا ابھی قریب ہی میں، کہ جسے کوئی انسان عقل کی کسوٹی پر نہیں جانچ سکتا۔ اصحاب کہف بھی اسی طرح کا واقعہ ہے جو معمولات زندگی سے ہٹ کر ہے، اور پھر اسی نوعیت کے آگے اور واقعات بھی اس سورہ کے اندر بیان ہوئے ہیں، جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی آتا ہے۔ کہف اور رقیم 2 مختلف الفاظ ہیں۔ کہف غار کو کہتے ہیں، چونکہ یہ چند نوجوان کسی پہاڑ کی غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے، اس لیے انہیں اصحاب کہف کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ رقیم البتہ اس کے معنی کے تعین میں بعض مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس آیت کے ضمن میں ان 3 آدمیوں کا حال بیان کیا ہے جس کو دوران سفر بارش کی وجہ سے غار میں پناہ لینا پڑی، اور اسی دوران پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑا پتھر سرک کر غار کے منہ پر آ گیا، جس سے غار جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہو گیا، اور اندر پناہ حاصل کرنے والوں کے لیے اب باہر نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہا۔ بڑے پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو گئے یہ تینوں آدمی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی میں سے ہر شخص نے جس نے کوئی بھی اچھا کام کیا ہے، کوئی خاص نیک کام کیا ہے، تو اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے رہائی کی دعا کریں،
تو انہوں نے ایسے کیا، پہلے آدمی نے دعا کی تو اس کی دعا پر اللہ نے غار کے پتھر کے منہ سے تھوڑا سا اس کو سرکا دیا، پھر دوسرے نے دعا کی تو کچھ مزید ہٹ گیا، حتیٰ کہ تیسرے کی دعا کے بعد جو ہے وہ غار کا مکمل دھانا کھل گیا اور یہ اس میں جو محصور لوگ تھے باہر آ گئے۔ گویا آپ کے نزدیک اصحاب کہف اور اصحاب رقیم دو مختلف گروہوں کے نام تھے۔ اصحاب کہف وہ 6 آدمی تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے تھے، جنہوں کو اللہ نے 300 سال تک سلائے رکھا، اور رقیم یہ 3 آدمی تھے جو غار میں پھنس کر رہ گئے تھے، مگر پھر اللہ نے ان کو رہائی دے دی۔ تاہم دیگر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف اور اصحاب الرقیم ایک ہی گروہ ہیں۔ ان کو اصحاب کہف غار میں پناہ گزین ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں، اور رقیم ان کی بستی کا نام تھا، اس لیے یہ اصحاب رقیم بھی کہلاتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ رقیم اس پہاڑ کا نام ہے جس کے غار میں ان لوگوں نے اتنا لمبا عرصہ یہ لوگ سوئے، اور بعضوں کے نزدیک رقیم ان کے اس کتے کا نام ہے جو ان کی پناہ گزینی کے دوران غار کے منہ پہ بیٹھا رہا۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ رقیم بروزن فعیل ہے مگر مفعول کے معنی بھی دیتا ہے، اس طرح رقیم دراصل مرقوم ہے، گویا اصحاب کہف کے نام کے کتبے پر مرقوم یعنی لکھے ہوئے تھے، اس لیے انہیں اصحاب رقیم کہا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اصحاب کہف بڑی حیثیت کے لوگ تھے، ان کا تعلق شاہی خاندان سے تھا یا حکومت وقت کے اعلیٰ عہدیداران کی اولاد سے تھا۔ یہ اچانک چونکہ لاپتہ ہو گئے تھے، ان کی تلاش کی ہر ممکنہ کوشش کی گئی، اور سرکاری ذرائع تھے جتنے یا نجی ذرائع تھے، یعنی ہر طرح کا سورس یوز کیا گیا، لیکن انہیں کوئی کامیابی نہ ہوئی، یہ لوگ بازیاب نہ ہو سکے۔ تو ان لوگوں کی نمایاں حیثیت چونکہ ہونے کی وجہ سے، کیوں عام لوگ ہوتے تو بس کچھ لوگ غائب ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ چونکہ ایک نمایاں حیثیت کے لوگ تھے اور عجیب غریب واقعہ ہوا کہ یہ غائب ہو گئے، تو لہٰذا حکومتی سطح پر ان کے نام اور ان کا آتا پتہ اور ان کے دیگر جو ڈیٹیل ہے کوائف وغیرہ کسی کتبے پر لکھ کر ان کے سرکاری جو محافظ خانہ یا ان کا جو بھی تھا اس کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ تو اس طرح یہ لوگ اپنے نام مرقوم ہونے کی وجہ سے اصحاب رقیم کہلائے۔ اسی طرح بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کے نام اور قوائف ان کی گمشدگی کے وقت لکھ کر محفوظ نہیں کیے گئے تھے، بلکہ 300 سال کے بعد جب یہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے اور ایک زمانہ بدل گیا، یوں کئی حکومتیں آئیں، بادشاہتیں، سلطنتیں تبدیل ہو گئیں، تو ایک بڑے عجیب اور غریب واقعے کا انکشاف ہوتا ہے، تو اس وقت ان کے نام وغیرہ ایک کتبے پر لکھ کر اس غار کے دھانے پر رکھ دیے گئے جس میں وہ سوئے رہے، اس لحاظ سے ان کو اصحاب رقیم کہا جاتا ہے، اور بعد میں وہاں پر مسجد تعمیر کر دی گئی، تو گویا اصحاب کہف اور رقیم کے معنی ہیں غار اور تختی والے۔ اصحاب کہف کا واقعہ مفصل بیان کیا گیا ہے قرآن میں، باوجود اس کے زمانے کا تعین اس میں ظاہر نہیں کیا۔ بعض واقعات سب کے لیے عبرت اور بصیرت کا سامان پیدا کر سکیں، اس لیے صرف وہی واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، اس کی جزیات کو نہیں بیان کیا جاتا۔ اسی طرح اصحاب کہف کے واقعہ کے سلسلہ میں بھی ہے۔ یہود کو اس واقعہ کے ساتھ خاص لگاؤ ہے، اس لیے یہ واقعہ مسیح اسلام کے دور سے پہلے پیش آیا ہے۔ اس واقعے کے زمانہ کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ انتوکس بادشاہ کا زمانہ تھا جو مسیح علیہ السلام سے 161 برس پہلے گزرا، اور بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے بیت المقدس کو گرا کر یہاں مندر تعمیر کروایا تھا اور بت پرستی کو عام کیا تھا، خود بھی یہ شخص کفر و شرک میں ڈوبا تھا اور دوسروں کے لیے بھی بندوبست کر گیا۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کا واقعہ روم کے بادشاہ قیصر ڈیسیس کے دور میں پیش آیا جو مسیح علیہ السلام سے 351 برس بعد گزرا۔ بہت ظالم اور مشہور بادشاہ تھا، خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہوتے ان پر ظلم و ستم ڈھاتا تھا۔ عربی زبان میں اس بادشاہ کا نام دقیانوس بتایا جاتا ہے۔ اسی زمانہ میں چند نوجوان کہیں سفر پر گئے تو کسی مقام پر انہوں نے کسی نیک آدمی کا وعظ سنا تو اس سے متاثر ہو کر دین حق کو قبول کر لیا۔ پہلے تو اس اپنے دین کو چھپاتے رہے، مگر جب بادشاہ کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو مجبور ہو گئے۔ وہ بادشاہ لوگوں کو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کیا کرتا تھا اور غیر اللہ کے نام کی قربانیاں بھی کرواتا تھا۔ یہ نوجوان تیار نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے بستی سے بھاگ جانے کا پروگرام بنایا اور اس طرح غار میں آ کر چھپ گئے۔
اور پھر ان کو غار میں سوئے ہوئے لگ بھگ 309 سال گزر گئے۔ مختلف زمانوں کا تعین جتنا بھی بیان کیا جا رہا ہے یہ مفسرین مورخین کی ذاتی کاوشوں کا نتیجہ ہے، یقینی طور پر مگر کسی زمانے کا تعین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس ضمن میں وحی الہی خاموش ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اپنے اصولی تفسیر کی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ابہموا ما ابہم اللہ، جس بات کو اللہ نے پردے میں رکھا اسے پردے ہی میں رہنے دو، یعنی اس کی تفسیر میں مت پڑھو، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ سے پردہ اٹھایا۔ جیسے اس واقعے کے زمانے کا کوئی یقینی تعین نہیں ہے، اسی طرح اس کے مقام کے حوالے سے بھی مورخین اور مفسرین کے درمیان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ واقعہ شام کے علاقے میں پیش آیا۔ ابو الکلام آزاد نے بطرہ کا نام لکھا ہے کہ اس مقام پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے بھی ایسا ہی اشارہ کیا ہے کہ یہ خلیج عقبہ کے پاس کوئی جگہ تھی، اور بعض نے اس کو اندلس کا واقعہ بھی کہا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ایشیائی کوچک میں افسوں کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا۔ زیادہ گمان تاہم یہی ہے کہ یہ شام یا اس کے اطراف میں کوئی مقام ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی تصریح موجود نہیں، البتہ دمشق سے 20-25 میل کی مسافت پر ایک غار ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ اصحاب کہف کا مقام ہے۔ لوگ اس غار کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کیونکہ اس غار پر کچھ کتبے لکھے ہوئے بھی دیکھے گئے ہیں، اور اسی طرح وہاں پر اس غار کے نزدیک ایک مسجد بھی ہے اس غار پر، تو لہٰذا مشہور یہی کہ یہ اصحاب کہف کی غار تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آئیے اب اس کو آیات کے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے اس کو قرآن میں اس واقعے کو بیان کیا ہے اس کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اذ اول فتیۃ الی الکہف، جبکہ پناہ پکڑی چند نوجوانوں نے غار کے اندر۔ یہ نوجوان تعداد میں 6 تھے، اور 7واں وہ چرواہا تھا جو راستہ میں چلتے ان کے ساتھ داخل ہو گیا، اور 8واں اس چرواہے کا کتا تھا جو دوران سفر ان لوگوں کو چرواہے سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس نے ان کے حالات اور سفر کا قصد معلوم کرنا چاہا تو پہلے اپنے متعلق حقیقت حال کو واضح کرنے سے ہچکچائے، بعد میں جب اس نے اصرار کیا تو انہوں نے پوری بات بتائی۔ اس نے بھی کہا کہ میں بھی تمہاری طرح صحیح عقیدہ پر ہوں، لیکن مجھے بھی لہٰذا اپنے ساتھ شامل کر دو، تو وہ بھی ان کے ساتھ چل گیا۔ اب وہ لوگ چرواہے کے اس کتے کو بھگانا چاہتے تھے مگر وہ ان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان نوجوانوں کی طرح بعض بوڑھے لوگ بھی تھے جو دین حق پر قائم تھے، مگر چونکہ وہ جو بادشاہ وقت تھا وہ انتہائی ظالم تھا، ظلم و ستم روا رکھا ہوا تھا اس نے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بوڑھے لوگوں نے اس کے خلاف آواز بلند نہیں کی، نہ ہی وہاں سے ہجرت کرنے کی وہ طاقت رکھتے تھے۔ بد عقیدگی میں رہے اور ظلم و جور کی گندگی سے نکل کر انقلابی قدم ان چند نوجوانوں کے حصے میں آیا۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ انقلاب ہمیشہ نوجوانوں کے ذریعے ہی آتا ہے۔ پوری زندگی میں جوانی کا زمانہ قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر نوجوانوں کا یا قرآن کے اندر بہت سی جگہ پر جوانی اور شباب کا ذکر آتا ہے کہ جوانوں کی صحیح تربیت کریں گے، درست روش پر ان کو لگائیں گے تو یہ ملک و ملت کا، دین و دنیا کا بہترین سرمایہ ثابت ہوں گے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ موجودہ دور میں نوجوانوں کے معاملہ میں بالکل ایک طرح سے بے اعتنائی برتی جا رہی ہے۔ صحیح تربیت دینے کے بجائے کھیل تماشے میں اور یعنی و فحاشی اور فلم بینی کے اندر ان کو لگایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر قائدانہ انقلابانہ صلاحیتیں مفقود ہوتی جا رہی ہیں، اور درست اور مثبت ذہنیت کا ان کے اندر فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا میں جو بڑے بڑے انقلابات ہوئے وہ نوجوانوں کے حصے میں آئے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانثاران بھی زیادہ تر نوجوان لوگ ہی تھے، بوڑھے لوگ خال ہی تھے جو اسلام کے ابتدائی دور میں آپ پر ایمان لائے۔ تو یہی نوجوان قرآن کے پروگرام کو لے کر آگے بڑھے تھے، دین کا پیغام انہوں نے دنیا بھر میں پھیلا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو دین کے لیے پسند فرما دے اور ان سے دین کی خدمت لے لے، اور دنیا اور آخرت میں اپنے بڑوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ جب پناہ پکڑی چند نوجوانوں نے پہاڑ کے غار میں، فقالوا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یعنی کہ دعا کی، ربنا آتنا من لدنک
رحمہ، اے ہمارے پروردگار دے دے ہمیں اپنی رحمت سے، مہربانی سے، وہی لنا من امرنا رشدا، اور مہیا کر دے ہمارے لیے ہمارے معاملہ میں درستگی کی بات۔ یعنی درستگی کی بات دراصل اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، یعنی تعلق باللہ کی درستگی کی انہوں نے بات کی، کہ جس کی وجہ سے وہ چیزیں ہمیں عطا فرما دے کہ جس کی وجہ سے تعلق باللہ حاصل ہو جائے اور ہمیں کامیابی حاصل ہو۔ یعنی ان لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح تھا، جبھی تو یہ محض دین کی حفاظت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلے، تو بے کسی کی حالت میں انہوں نے اپنے خالق کائنات کے حضور دعا کی کہ بے بسی اور مجبوری کے اس حال میں اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا یوں قبول کی، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے دی غار کے اندر سالہ سال، گنے ہوئے سال، اس طرح سے ہم نے ان کو سلا دیا جس طرح ماں اپنے بچے کو تھپکی دے کر سلاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو تھپکی دے کر سلا دیا ایک میٹھی نیند، اور نیند کو ہم نے طویل کر دیا، سنین عددا، ہم نے ایک طویل عرصہ تک ان کو سلا دیا، یعنی جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ بہت سے لوگ کوما کے مریض ہو جاتے ہیں اور کچھ سال ان کے اوپر بے ہوشی کے طاری ہو جاتے ہیں، مگر 309 سال تک سلائے رکھنا اپنی نوعیت کا یہ ایک واحد واقعہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، یعنی نیند سے بیدار کر دیا، لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ ہم آشکارا کر دیں دیگر اور گروہوں پر، لوگوں پر، کہ ان کی مدت قیام کو زیادہ یاد رکھنے والا کون سا گروہ ہے۔ اصحاب کہف کے قیام کی مدت میں بہت زیادہ اختلاف تھا، حتیٰ کہ خود ان کے اندر بھی دو گروہ بن گئے، کسی نے کہا ایک دن یا کم و بیش کچھ حصہ، تو کسی نے کچھ اور مدت۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ سلانے کے بعد ہم نے اٹھایا تاکہ قیام کی مدت کے متعلق زیادہ صحیح گروہ کو واضح کریں۔ اب آیت نمبر 13 میں یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ پراپر انداز میں اس واقعے کو یوں بیان فرما رہے ہیں کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کا حال تحقیق کے ساتھ، یعنی صحیح واقعات کو بیان کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے باعث عبرت اور مفید ہوگا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو ظالم اور مشرک بادشاہ سے اس کی بت پرستی سے اس حاکم کے تنگ آ چکے تھے، تو یہ زبردستی ان سے ایسا کام کراتا تھا کہ جو غیر اللہ کے نام پر ہو اور اپنا تسلط ان پر رکھتا اور زبردستی بت پرستی کراتا۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر آیا ہے کہ عام مشہور یہی تھا کہ چند نوجوان اس بادشاہ کی سلطنت میں ملک شام میں رہتے تھے، جس پہاڑ کی غار میں انہوں نے پناہ لی تھی اس کا نام قاسون تھا، وہ بھی اسی علاقہ میں تھا۔ یہ لوگ اپنے رب پر ایمان لے کر آئے تھے، انہوں نے کفر شرک اور غیر اللہ کی نظر و نیاز سے بیزاری کا اظہار کر کے صحیح دین کو اختیار کیا۔ سب اچھی حیثیت کے لوگ تھے اور یوں سمجھ لیجئے کہ بعض سرکاری ملازم یا اعلیٰ عہدیداروں کی اولاد تھے۔ تو انہیں کوئی نیک آدمی کسی سفر کے دوران مل گیا تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح دین سے ان کو روشناس کرا دیا، تو یوں انہوں نے کفر و شرک کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس وقت سریانی زبان رائج تھی جس کا رسم الخط عربی تھا، یعنی بالکل ایسے ہی جیسے ہندی اور سنسکرت زبان دو مختلف ہیں مگر ان کا رسم الخط ملتا جلتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے سریانی زبان میں ان نوجوانوں کے نام بھی نقل کیے ہیں۔ ان کے کتے کا نام قطمیر یا قطمور تھا، اور اسی طرح یہ چند نوجوان جو بستی سے نکلے تھے، 6 کی تعداد ان کی مشہور ہے، اور 7واں ایک چرواہا جو ان کے ساتھ شامل ہوا تھا، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ وہ چند نوجوان تھے، یعنی انہوں نے شباب کے دور میں اس وقت کے صحیح دین کو قبول کیا، اور کیونکہ یہ قوت کا دور ہوتا ہے اور اس میں انقلابی اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں، ورنہ بڑھاپا اور ضعف اور کمزوری کی وجہ سے انسان انقلابی قدم نہیں اٹھا سکتا ہے۔ جیسا کہ جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ رخصت ہوئی شباب کے ہمراہ زندگی، کہنے کی بات ہے کہ جیے جا رہا ہوں میں، یعنی جوانی کا دور ختم ہوا تو سمجھو جیسے زندگی ختم ہو گئی، بڑھاپے میں ذوق اور امراض کے سوا بھلا کیا رہ جاتا ہے۔
تو فرمائے کہ جب ان چند ایمان نوجوانوں نے جب کفر و شرک کو ترک کیا، ایمان کا راستہ اختیار کیا، تو وزدناہم ہدی، ہم نے ان کے لیے ہدایت کا سامان زیادہ کر دیا۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ہدایت کا راستہ پکڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتے ہیں اور انہیں تقویٰ کا راستہ عطا کرتے ہیں۔ تو یوں ان نوجوانوں نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ خوب مضبوط کر لیا، تو انہوں نے بادشاہ وقت کی کوئی پرواہ نہیں کی، بت پرستی کو ہمیشہ کے لیے دل کے تہیے کے ساتھ چھوڑ دیا، اور انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم مخلوق کی خاطر خالق کو ناراض نہیں کریں گے، حق پہ ڈٹے رہے۔ تو فرمایا اللہ نے اسی بات پہ کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جس شخص کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہو جائے، اللہ اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ ان کے ایمان کا چرچا ہونے لگا کیونکہ ان کے استقلال میں کوئی کمی نہیں آئی، یہ دین حق پر قائم رہے۔ تو جب ان کے ایمان کا چرچا ہو گیا، مشہور ہو گیا، تو انہیں پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا، آزمائش کا وقت آ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس قوم جب وہ کھڑے ہوئے یعنی بادشاہ کے دربار میں جواب دہی کے لیے پیش ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، یعنی ہم کسی اور ذات کو الہ ماننے کو تیار نہیں۔ کہنے لگے کہ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو ہرگز معبود نہیں پکاریں گے، اور لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے کسی اور ذات کو معبود مان لیا تو ہم بہت زیادتی والی بات کریں گے۔ ہم اللہ کے سوا کسی کو اپنا مشکل کشا، کسی کو حاجت روا ماننا نہیں گوارا کریں گے۔ کہنے لگے کہ یہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، کہ ہماری قوم کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے سوا کتنی طرح کے معبود بنا لیے ہیں، حاجت روائی انہی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ لوگ کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے کہ جس سے یعنی یہ ثابت ہو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی معبود ہے، یعنی اس کے سوا کوئی اور حاجت روا بھی موجود ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئے گی بھی بھلا کہاں سے؟ یہ تو جہالت کی باتیں ہیں، یہ گڑی ہوئی باتیں ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ فمن اظلم، پس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس نے افترا بہتان باندھا علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر کذباً جھوٹا، یعنی جو اللہ پر افترا بازی کرتا ہے کہ ارض و سما میں کوئی دوسرا الہ بھی موجود ہے، اگر ہوتا تو وہ اللہ کے علم میں ہوتا، مگر ایسا تو نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ رعد میں فرمایا تھا کہ کیا تم اللہ کو وہ بات بتانا چاہتے ہو جو اس کے علم میں نہیں ہے؟ لہٰذا یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یہ افترا بازی ہے، اور یہ غیر اللہ میں الوہیت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ وقت نے یہ باتیں سنی اور حیران رہ گیا ان نوجوانوں کی بات سن کر کہ یہ اس کی زیر دست لوگ ہیں۔ متعجب ہوا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو میری سلطنت میں میرے علاوہ کسی دوسرے کو معبود مانتے ہیں۔ اس نے نوجوانوں کے متعلق اپنا فیصلہ التوا میں ڈال دیا۔ اس التوا کے متعلق بعض مفسرین اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ نے 1 دن کی مہلت دی، اور بعض کہتے کہ 3 دن کی یا چند دن کی مہلت دی، کہ بادشاہ کہیں باہر دورے پر جا رہا تھا، اس نے واپسی تک اپنا فیصلہ مؤخر کر دیا تاکہ دیکھیں کہ یہ نوجوان اپنے عقیدے سے باز آ جاتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال نوجوانوں کو بادشاہ کی غیر حاضری میں صلاح مشورہ کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اب ہمارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، عقیدے توحید پہ قائم رہے تو بادشاہ قتل کرا دے گا، بادشاہ کی بات مانتے ہیں اپنا عقیدہ چھوڑتے ہیں تو دائمی خسارہ ہو جائے گا، یہ ہمیں کسی طور پر قبول نہیں۔ لہٰذا بہتر کیا ہے کہ ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں اور روپوش ہو جائیں، اپنا عقیدہ بچا سکیں، بادشاہ کے ظلم سے بھی بچ جائیں گے۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ جب ان نوجوانوں نے بادشاہ کے بھرے دربار میں عقیدے کا اظہار کیا تو بادشاہ نے فوری طور پر ان کے سرکاری اعزازات لے لیے، ان کے سرکاری لباس اتروا لیے، ان کی حیثیت کو معطل کر دیا، حتمی فیصلہ کے لیے چند دن کی مہلت دی۔ یوں یہ نوجوان غنیمت جان کر وہاں سے بھاگ نکلے، اور راستے میں ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوتی ہے جس نے ان کی پریشانی کو بھانپ لیا۔ تو کچھ ہیل و حجت کے بعد انہوں نے اپنے دل کی تمام بات کہہ ڈالی۔ چرواہے نے کہا کہ میں بھی تمہارے عقیدے میں پر ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ اس نے اپنا ریوڑ چھوڑ دیا تو اس کا کتا اس کے ساتھ ہو لیا، جو کہ کسی طرح بھی بگانے پر وہاں سے نہ بھاگا اور ان کے ساتھ ہی رہا۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کا یوں ذکر کیا کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم ان کفار و مشرکین سے کنارہ کش ہو چکے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ،
ان سے اس لیے بھی الگ ہوگی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، تم اس کو نہیں پوچھ سکتے۔ لہٰذا فاؤ الی الکہف، کسی غار کی طرف رجوع کرو، وہاں جا کر چھپ جاؤ، پھر کیا کرو کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا، کیونکہ تمہارے دل میں نور ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ تمہارے لیے راستے بنا دے گا، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے گا، تمہیں اس کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے معاملہ میں تمہارے لیے نرمی اور سکون اور آرام کی بات کو مہیا کرے گا، یعنی فکر نہ کرو، کسی غار میں چل کر پناہ حاصل کر لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور یوں یہ نوجوان اس غار میں روپوش ہو گئے۔ ان کی روپوشی کا چرچا عام ہو گیا۔ بادشاہ وقت کے حکم کے مطابق اس کے کارندوں نے اللہ کے ان دوستوں کی وسیع پیمانے پر تلاش شروع کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اصحاب کہف کی حفاظت کا انتظام فرما دیا۔ اس غار تک کسی بھی متلاشی کی رسائی ممکن نہ ہو پائی۔ بادشاہ کی طرف سے تلاش کرتے کرتے لگ بھگ 2 سال گزر گئے، مگر ناکامی دیکھنا پڑی۔ بادشاہ کے حکم پر پھر ان گمشدگان کے نام، ان کے قوائف ایک تختی پر لکھ کر سرکاری محافظ خانے میں محفوظ کر دیے گئے۔ اس طرح چند نوجوان روپوش ہو گئے جن کا سراغ نہیں ملا، اس لیے بھی شاید ان کو اصحاب الرقیم کہا گیا کہ ان کے نام تختی پر لکھ کر محفوظ کر دیے گئے۔ اب اس غار کی حالت جس میں انہوں نے پناہ لی تھی اللہ نے یوں بیان فرمائی کہ اے مخاطب، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تم دیکھو گے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو غار کے دائیں جانب کترا جاتا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ غار کا رخ مشرق اور مغرب کے بجائے شمالاً جنوباً تھا، یہی وجہ ہے کہ سورج کے طلوع اور غروب کے وقت وہاں دھوپ کی تپش نہیں جاتی تھی۔ اللہ نے غار کی کیفیت اس طرح بنائی تھی کہ جب سورج طلوع ہوتا تو دائیں طرف سے بقدر ضرورت روشنی تو اندر جاتی، مگر دھوپ کی تمازت انہیں تکلیف نہیں پہنچاتی تھی، اور سورج دائیں طرف کترا کر نکل جاتا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، جب سورج غروب ہونے کے وقت میں آتا تو بائیں جانب سے کترا کر نکل جاتا، غار کے مکینوں کو تکلیف نہ پہنچتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے غار کے اندر اس طرح آڑیں کھڑی کر دی ان کے لیے کہ تھوڑی سی دھوپ اندر جاتی اور جلد ہی سامنے آڑ آ گئی اور سورج بائیں یا دائیں طرف ہو کر نکل گیا۔ البتہ روشنی اور ہوا غار میں خوب پہنچ رہی تھی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ غار کی کشادہ جگہ پر لیٹے ہوئے تھے، انہیں کوئی گھٹن نہیں محسوس ہوتی تھی، آرام اور سکون کے ساتھ وہ محو خواب تھے۔ فرمایا کہ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی قدرت ہے جو وہ اپنے بندوں کو اوپر اپنی نشانیاں وقتاً فوقتاً ظاہر کرتا رہتا ہے کہ لوگ راہ راست پر رہیں۔ من یہد اللہ فہو المہتد، ہدایت اسے نصیب کرتا ہے جسے اللہ ہدایت فرمائے، اسے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ یعنی جو کہ ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ وَمَن یضلل، اور جس کو گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور پس تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے پھر اللہ کی طرف سے کوئی کارساز، کوئی راہ راست پہ لانے والا۔ جب تک اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق درست اور مضبوط نہیں ہوگا تو گمراہی سے بھلا کیسے بچ سکے گا؟ تو ہر وقت اللہ سے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق کو طلب کرنا چاہیے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اصحاب کہف نے اللہ کی وحدانیت کو نہ صرف تسلیم کیا تھا بلکہ اس سے توفیق کو بھی مانگا تھا، ہدایت کا ذریعہ بھی مانگا تھا، اپنے پاس سے معاملات کی درستگی کا بھی دست سوال دراز کیا تھا۔ تو فرمایا کہ مخاطب وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم ان اصحاب کہف کو بیدار گمان کرو گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اندر جھانک کر دیکھو تو ان کی آنکھیں کھلی نظر آئیں گی، گویا وہ جاگ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ ایک ہی جگہ پڑے ہوئے ہیں، اور ایک ہی جگہ پر پڑے پڑے تو ان کے جسم گل سڑ سکتے تھے۔ اس کا انتظام اللہ نے کیسے فرمایا؟ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو پلٹتے رہے دائیں طرف اور بائیں طرف، یعنی کروٹیں دلاتے رہے۔ امام ابو بکر جساس یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کہ جب تک اصحاب کہف کو غار میں رکھنا مطلوب تھا تو اس وقت تک کسی شخص کو وہاں پہنچنے یا چھیڑنے کی توفیق نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت ایسے بنا دی کہ بال اور ناخن بڑھ چکے تھے، کوئی شخص انہیں ایک نظر دیکھ لیتا تو دہشت کے مارے ٹھہر نہ سکتا۔ فرمایا کہ ان کی حالت یہ تھی کہ تم انہیں بیدار سمجھتے حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، ہم ان کو کروٹیں بدلا رہے تھے۔
ان کے ساتھ ساتھ ان کے کتے کی حالت کو بھی بیان کیا. وَكَلْبُهُمْ ان کا کتا باسطٌ ذراعیہ بالوسید ان کا کتا اپنے اگلے بازو پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر تھا. وہ اتنا دہشت ناک منظر تھا کہ فرمایا کہ اے مخاطب کہ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ اگر تم ان کے اوپر جھانک کر دیکھ لے تو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور تمہارا سینہ ان کے رعب سے بھر جائے گا. یعنی اللہ نے ان کی کیفیت کو یوں بنا دیا کہ تم دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے تھے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ اور اسی طرح ہم نے اٹھایا ان کو تاکہ وہ سوال کریں آپس میں. اب اللہ سبحانہ و تعالی نے اصحاب کہف کی بیداری کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو نیند سے بیدار کیا. 300 سال سے زائد عرصہ کے دوران بڑے بڑے تغیرات ہو جاتے ہیں. کئی نسلیں بدلیں، سلطنتیں تبدیل ہوئیں، آبادیوں میں رد بدل ہوا، طرز عمل بدلے، بادشاہ بدلے، مگر ان اصحاب کو اس دوران بھوک اور پیاس تک کا بھی احساس نہ ہوا. جب اللہ نے ان کو بیدار کر دیا، یعنی اتنا زمانہ گزرنے کے بعد جب مادی جہان میں واپس آئے تو انہیں بھوک بھی محسوس ہوئی. جیسا کہ ذکر آ رہا ہے آگے کہ انہوں نے کھانے پینے کے سامان کے لیے اپنے میں سے ایک آدمی کو شہر میں روانہ کیا کہ اتنی بڑی خابیدگی کے عرصے میں جو حالات اصحاب کہف یا ان کے کتے پر گزرے ان کو اس کا کوئی علم نہ تھا. قال قائل منہم ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ کم لبستم بلا بتاؤ تو صحیح کہ ہم یہاں کتنا عرصہ ہو گیا کس غار میں رہ رہے ہیں، کتنی دیر سوئے ہیں. یعنی ظاہر ہے وہ نیند سے بیدار تھے، ہم تھوڑی دیر سوئے تھے یہاں پہ. تو ایک نے کہا کہ لبسنا یومن او بعض یوم شاید ہم ایک دن یا کچھ دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں. کہ جب ان پہ نیند طاری ہوئی تو دن کا ابتدائی حصہ تھا، بیدار ہوئے تو دن کا آخری حصہ تھا. انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم صبح کے سوئے ابھی سورج غروب نہیں ہوا، لہٰذا انہوں نے اس کے اوپر اس کو گمان لیا. تو قال انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں زیادہ بحث کرنے کی اب کیا ضرورت ہے، کتنی دیر سوئے، ربکم تمہارا رب ہی عالم وہ جانتا ہوگا کہ بما لبستم کہ ہم کتنا عرصہ تم سوئے رہے اس ماہ میں، اللہ پہ چھوڑ دو. تو قرآن نے بھی اس کی جزیات کو یہاں پہ اس قسم کے واقعات کی جزیات کو قرآن بیان بھی نہیں کرتا. تو کہنے والے نے کہا ایک شخص نے کہ فَبْعَثُوا بھیجو احدکم بورقکم کسی کو بھیجو یہ سکہ دے کر، یہ سکے دے کر الی المدینہ تھی شہر کی جانب، یعنی علاقے میں بھیجیں، بیس بدل کے جائیں، طریقے سے جائیں. یہ ورق یا سکے جو ان کے پاس موجود تھے، سونے چاندی کے جو دینار درہم وغیرہ ہوتے ہیں، تو کہا کہ ان سکوں کو لے جائیں اور کچھ کھانے پینے کا سامان لے آئیں. ظاہر ہے گھر سے چلتے وقت انہوں نے اپنے ساتھ اس وقت کی جو کرنسی ہوتی ہے کچھ رقم اپنے پاس رکھی ہوگی، تو لہٰذا اس میں سے جب بیدار ہوئے تو اس کو استعمال کرنا چاہا تو کہا کہ کھانا لے آیا جائے. اور پھر اصحاب کہف نے اپنے میں سے ایک کو وکیل بنا کر اس کے حوالے پیسے کیے کہ وہ جائے کھانا لائے، اور ساتھ میں کہا کہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا دیکھنا کہ کوئی اچھا پاکیزہ سا کھانا. یعنی اس میں یہ نہیں مطلب تھا کہ ذرا مزیدار کھانا لے آنا، کوئی اچھی سی ڈش لانا، نہیں، پاکیزہ کی بات کی، کیونکہ وہ دور جو تھا وہ بت پرستی اور شرک کا تھا، حلال اور حرام کے تعین سے متعلق تھا. تو اسی لیے کہا کہ ایسی جگہ جانا کہ جہاں حلال کھانا مل سکے، غیر اللہ کے نام کے ذبیحے یا اس طرح کا کھانا مت لے کر آنا، کہ حلال اور طیب کھانا لے کر آنا. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ پس اس میں سے چاہیے کہ وہ کچھ کھانا لے آئے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وَلْيَتَلَطَّفْ اور چاہیے کہ وہ آدمی نرمی اختیار کرے، یعنی کوئی ایسی بات نہ کرے یا حرکت شہر میں جا کر کہ جس سے راز فاش ہو جائے، اور اس معاملے میں ہمارے یہاں پہ ہم چھپے ہوئے ہیں تو کوئی خطرہ نہ ہو جائے، اور کیونکہ ہمیں اجنبی مسافر کوئی سمجھ لے، اور اس طریقے سے جا کے احتیاطاً یوں کیا جائے. بہرحال انہوں نے اپنے ساتھی کو کھانا لینے کے لیے بھیجا، اور ان کا ساتھی وہاں سے نکل کر شہر پہنچتا ہے، اور جب وہاں جاتا ہے تو اس کو خاصی اجنبیت کا احساس ہوتا ہے، نہ کوئی جانی پہچانی شکل، شہر کی طرز عمل، آبادی عجیب طرح کی بڑھ چکی تھی. وہ حیران ہوا کہ یہ یہاں پہ بالکل اجنبیت اس کو لگ رہی تھی. اپنی مرضی کا کھانا خریدنے کے لیے جب اس نے دکاندار کو سکہ دیا تو اس نے کہا یہ تو کھوٹا سکہ ہے، اس نے دوسرا دیا، اس نے کہا یہ بھی ویسا ہی ہے، یہ تو 300 سال میں بادشاہوں کے ساتھ سکے بھی ظاہر تبدیل ہو چکے تھے. تو وہ اس پہ کیسر کی تصویر، پھر 300 سال پہلے کی کیسر کی تصویر دیکھ کر تو دکاندار مزید حیران ہوا، اور اس بات پر کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جمع ہو گئے. بعض نے کہا کہ اس شخص کو پرانا خزانہ ملا ہے. انہوں نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ سکے کہاں سے لائے ہو، ورنہ
تم کو گرفتار کر لیں گے۔ اب وہ ساتھی ان کا بہت پریشان ہوتا ہے، اس کے دل میں آئی کہ اب اسے ظالم بادشاہ کے روبرو پیش ہونا پڑے گا اور اس کا راز کھل جائے گا۔ تو اس شخص نے اپنے والدین اور بعض عزیزوں کے نام بھی لیے، مگر اتنے سالوں پرانے اس وقت کو کون جانتا تھا، تو چاروں ناچار اس کو ساری بات کہنا پڑی۔ لوگ اسے پکڑ کر بادشاہ وقت کے سامنے لے آئے۔ اس بادشاہ کو ساری بات اس نے بتا دی کہ اس کے ساتھی فلاں غار میں پناہ گزین ہیں۔ اس پر سے سرکاری ریکارڈ سے وہ تختیاں نکالی گئیں جن میں ان کے کوائف درج اور روپوشی کی تاریخ بھی محفوظ کی گئی تھی۔ تو وہ اس وقت جو بادشاہ تھا وہ عیسائی مذہب رکھتا تھا اور کہتے ہیں کہ وہ رحم دل بھی تھا۔ وہ ساری بات کو سمجھا، اور یہ وہی لوگ ہیں جو 300 سال پہلے ظالم اور مشرک بادشاہ کے ڈر سے غار میں چھپ گئے تھے۔ بادشاہ نے اسے تسلی دی اور ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا۔ پھر بادشاہ کے کہنے پر وہ شخص غار کی نشاندہی کے لیے چل پڑا۔ اس کے ساتھ لوگوں کا ایک بڑا کراؤڈ گیا، اور سب غار کے قریب پہنچتے ہیں تو غار کے اندر موجود نوجوانوں نے محسوس کیا کہ لگتا ہے کہ ان کا راز فاش ہو گیا، ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے نماز شروع کر دی، اور اتنی دیر میں ان کا ساتھی غار میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حالات سے آگاہ کیا اور ساتھ میں بتا دیا کہ یہ لوگ ہمارے دشمن نہیں بلکہ یہ تو تمہاری زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد کی روایات میں قدر اختلاف پایا جاتا ہے۔ عام مشہور یہی ہے کہ اصحاب کہف کے لوگوں کے آنے جب لوگوں کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ وہیں لیٹ گئے اور اللہ نے اسی وقت ان پر موت طاری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا جو نمونہ دکھانا تھا وہ دکھا دیا، یعنی اللہ نے جو نمونہ دکھانا تھا یہ کہ زندگی بعد الموت، اس پر سب کا یقین واضح ہو کہ اللہ نے جس طرح ان کو برسوں بعد کھڑا کیا ہے اسی طرح پوری نوع انسانی کو قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر لے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اصحاب کہف نے اپنے راز کی پردہ پوشی کے لیے تمام تر حفاظتی تدابیر کیوں اختیار کی تھی، اپنے ساتھی کو ایک محتاط رویہ کیوں کرنے کو کہا، اس لیے کہ انہوں نے یہ بات بتلائی کہ انہم ان یظہروا علیکم، کہ اگر یہ لوگ تم پر غالب آ گئے، تم پکڑے گئے، تو یرجموکم، وہ تم کو سنسار کر دیں گے، پتھر مار کر ہلاک کر دینا سخت ترین سزا ہے، تو یہ تم کو ایسی سزا دیں گے، یا پھر او یعیدوکم فی ملتہم، تم کو اپنے دین میں واپس لے جائیں گے، ولن تفلحوا اذا ابدا، اور تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے، یعنی نجات سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ آیت 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا ان پر تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ دراصل اس زمانے میں لوگوں میں وقوع قیامت کے متعلق اختلاف پایا جاتا تھا، بعض قیامت کے وقوع پر ایمان رکھتے تھے اور بعض انکار کرتے تھے۔ بادشاہ بھی اس معاملے میں متردد تھا، تو اس ضمن میں کسی حتمی دلیل کا متلاشی تھا۔ تو اس دوران اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 300 سال کی نیند سے جب بیدار کیا تو شہر کے لوگوں کے لوگ ان کے حالات پر مطلع ہوئے۔ تو اس طرح سے قدرت کی ایک نشانیوں کو دیکھ کر اس زمانہ کے صحیح الخیال لوگ جو تھے، یعنی جو عیسائیت پر قائم تھے، تو ان کے سامنے ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ جس سے ان کا یہ یقین ہو گیا کہ قیامت بھی کوئی چیز ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اصحاب کہف کی لمبی نیند سے بیدار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن ایک بار دوبارہ سب جی اٹھیں گے، اور بے شک ان الساعۃ لا ریب فیہا، وقوع قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ ضرور برپا ہو کے رہے گی۔ اب اصحاب کہف کا سارا بھید کھل گیا، اور جیسا کہ پہلے بات آ چکی کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہ رہے، اللہ نے ان پر موت طاری کر دی تھی، تو لوگوں نے ان کی یادگار قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس زمن میں مختلف آرائیں بن گئی، وہاں پہ کچھ لوگوں نے ان کے نام کا عجائب گھر بنانا چاہا، بعض نے خصوصی طرز کی عمارت کے حق میں ہوگی، کچھ کتبے وغیرہ کندہ کرانا چاہتے ہوں گے۔ بہرحال اللہ نے اس بات کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ اس معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے تو فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر یادگار کے طور پر عمارت تعمیر کی جائے۔ ربہم اعلم بہم، اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو خوب جانتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ قال الذین، کہا ان لوگوں نے کہ غلبوا علی امرہم، جو اس وقت لوگ اس معاملہ میں غالب تھے، یعنی صاحب الرائے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ لنتخذن علیہم مسجدا، ہم تو اس مقام پر یادگار کے طور پر عبادت خانہ تعمیر کریں گے۔
असहाब कहफ बरगजीदा लोग थे, ईमान को बचाने के लिए इन्होंने तकालीफ उठाई थी और अल्लाह ने इनको बड़े एजाज़ और शर्फ अता किया है कि इनको इतने ज़माना के बाद ज़िंदा करके कुदरत का करिश्मा दिखला दिया है, तो लिहाजा उनके शायान शान यहाँ पर मस्जिद की तामीर की जाए। तो जहाँ पर लोग अल्लाह की इबादत का फरीज़ा भी अंजाम दिया करेंगे, यानी यहाँ से ये मालूम होता है कि ईमान बड़ी हकीकत है, इसी की बदौलत अल्लाह ताला ने इन लोगों को आली मर्तबा अता किया। सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला उनकी तादाद के हवाले से जिसमें इख्तलाफ रहा उसूली तालीम को बयान कर दिया कि वो लोग कहते हैं कि असहाब कहफ तादाद में 3 थे, राबिउहुम कल्बुहुम चौथा उनका कुत्ता था, और वो ये भी कहते हैं कि खमसतुन वो 5 थे, सादिसुम छठा उनका कल्बुहुम कुत्ता था, रजमुम बिल गैब, ये तो बगैर निशाने के तीर चलाने वाली बात है, यानी अंधेरे में तीर चलाना, कि इन्हें तादाद तो मालूम नहीं, खामखा कभी 3 और कभी 4 कह रहे हैं। अब आगे इसलूब कलाम यूँ बदलता है कि रजम बिलगैब की बात ख़त्म, व यक़ूलूना, और वो ये कहते हैं कि सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम, असहाब कहफ की तादाद में 7 थे, वो 8वां उनका कुत्ता था। फरमाया ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल रब्बी, यानी उन 2 तादाद में कहा रजमम बिलगैब, अंधेरे में तीर चलाना, यहाँ पर जो है वो ये ऐसा नहीं कहा, बल्कि इसके फ़ौरन बाद ये कहा कि रब्बी ए मेरे कुल कह दीजिए कि रब्बी इनसे आप ये कहिए कि मेरा जो रब है आलमू खूब जानता है, बिइद्दतिहिम उनकी गिनती को, उनकी तादाद को बेहतर जानता है, मा यअलमुहुम इल्ला कलील नहीं ये जानते हैं मगर बहुत थोड़े। यानी अब्दुल्ला बिन अब्बास से मनक़ूल है कि उन्होंने फरमाया कि मैं भी उन थोड़े लोगों में शामिल हूँ जो असहाब कहफ की तादाद जानते हैं। गोया उन्होंने भी इस आखिरी बात को इख्तियार किया कि वो 7 नेकोकार आदमी थे और 8वां उनका कुत्ता था। इस जगह पर इस आयत के इस मकाम पर यह तालीम दी गई कि फ़ला तुमारी फ़ीहिम, पस तुम शक में न पड़ो, इल्ला मिराअन ज़ाहिरन, यानी आप झगड़ा न करें उनकी तादाद के मामले में, इल्ला मिराअन ज़ाहिरन मगर सरसरी, यानी जब आपसे इसकी वाक़या उन्होंने पूछा है, असहाब कहफ के बारे में सवाल किया था, आप इनको ये सारे डिटेल बता दीजिए। जहाँ बात तादाद की आएगी आप उनके साथ बहस नहीं करेंगे, सरसरी से उनके साथ बात करेंगे, इतना ही काफ़ी है उनके लिए जितना अल्लाह ने वही के ज़रिए बता दिया, ज़्यादा मुबाहिस की ज़रूरत नहीं। साथ में ये भी ख्याल कीजिए कि वला तस्तफ्ति फ़ीहिम मिनहुम अहदा, कि असहाब कहफ के बारे में यहूद और नसारा और मुशरिकीन से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि जाके उनसे लोग पूछें और जाके उनसे कोई मालूमात ली जाएँ, क्योंकि उनके पास यकीनी तो इल्म है नहीं, उन्होंने अटकल पर बातें करनी है, यहाँ वहाँ की बातें करनी है, लिहाजा आप उनसे भी इसके बारे में कोई सवालात न कीजिएगा। वलबिसू फ़ी कहफ़िहिम सलासा सिनीन, आयत 25 के अंदर अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो अपनी गार में 300 साल, मिअत सिनीन 300 साल ठहरे रहे, वज़दादू तिस्अन और ज़्यादा किया उस पर 9 साल, यानी इस तरह कुल 309 साल हुए। यानी उनके गार में रहने की मुद्दत मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि 300 साल ही थी, अलबत्ता बाज़ लोगों ने बयान करने में 9 साल का इजाफा कर दिया। ताहम मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि ये 309 साल ही ठहराए जाएंगे। बाज़ जगह शम्सी और कमरी तादाद की गिनती के हवाले से भी साल कम और बढ़ते हैं, यही इख्तलाफ है। तो कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु आलमू, अल्लाह खूब जानता है, बिमा लबिसू कि वो कितनी मुद्दत रहे। यानी तारीख़ी रवायात तफसीरी रवायात तो बहुत मिलती हैं, लेकिन उनकी सेहत का एतबार हम नहीं कर सकते हैं, मालूमात की हद तक काफ़ी हैं, लेकिन अल्लाह ने जितनी बात बता दी है वही दुरुस्त है, क्योंकि इस बात का ताल्लुक़ इल्म गैब से है जो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। तो जब गैब अल्लाह जानता है तो कोई और इसके बारे में क्या कोई बता सकता है। अल्लाह ने वजाहत फरमा दी कि लहू गैबुस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीन का गैब उसी के पास है, उसके सिवा कोई चीज़ जो है पर्दे गैब में दाखिल नहीं है। आसमानी मखलूक की नज़रों से जो चीज़ गायब होती है वो गैब ही कहलाती है। और इसी तरह अल्लाह ताला उन चीज़ों को भी जानता है जो ज़मीन के अंदर हैं, जो आसमान के ऊपर हैं। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अली शैइन अलीम, हर चीज़ को बिकुल्ली शैइन अलीम, हर चीज़ को जानने वाली सिर्फ वही ज़ात है। कुरान में हम बार बार पढ़ते हैं और इस चीज़ का मुशाहिदा हमें कुरान बार बार कराता है कि समी बसीर और अलीम सिर्फ वही है।
فرمایا ابصر بھی، اللہ خوب دیکھتا ہے، وہ اسمع اور وہ خوب سنتا ہے۔ اللہ کا دیکھنا اور سننا بھی ایسا عجیب ہے اور ایسا عجیب و غریب ہے جو انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا۔ انسانوں اور دوسری مخلوق کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہونی چاہیے اور کانوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، بلند و عالی ہے، اس کو اس قسم کے لوازمات کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ہر آن ہر ایک کی بات کو سن رہا ہے، جو انسانی فہم میں یہ کیفیت نہیں آ سکتی۔ فرمائے کہ ما لہم من دونہ من ولیج، بندوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، جو کسی کی بگڑی کو بنا دے وہی ولی ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے فیصلے اور حکم میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یعنی اصحاب کہف کا واقعہ اس کی مشیت اور اس کے فیصلے کی مثال ہے۔ اس کے سوا کون ہے جو جاندار کو سینکڑوں سال تک بنا کھائے پیے زندہ رکھ سکے؟ یہ تو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی کا ظہور فرمایا، کیونکہ وہ ایسا ہی احکم الحاکمین ہے جو اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ